اللہ کی جانب سے برہان آیا، دلیل آئی، معجزہ آیا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ آپ قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھاؤ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو قرآن بچا دو۔ حضرات گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ کے دیار قربہار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ، ایک جز جسے آپ منہ مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ منہ مبارک ہے کیا؟ یوں تو ہر ایک کے سر پہ بال ہوتے ہیں، لیکن نبی کے منہ مبارک کا کچھ کمال ہی ایسا ہے کہ جو حضور زندہ تھے، اس دنیا میں تھے، تب بھی وہ بال سر پہ زندہ تھا، اور نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی اس میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کا حصہ باقی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا یہ گنجریہ میں جب منہ مبارک آیا، جب منہ مبارک آیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے ہی نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کو محتب شیشے میں دیکھا کرتے تھے تب پتا چلتا تھا کہ منہ مبارک بہت باریک ہے، لیکن آج کئی سالوں کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اب شیشے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ موٹا ہو چکا ہے، لمبا ہو چکا ہے، اور اس میں شاخ بھی نکل آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اس میں شاخ بھی نکل آئی ہے۔ حضرات گرامی، یہ نبی کونین کا معجزہ ہے، یہ نبی کونین کا کی زندگی کے جسم کے حصے کا ایک جو ہے آپ کے یہاں موجود ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ حیات کی رمق باقی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ عبد الرحیم کے پاس دو ریشے مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو انہوں نے انہیں خواب میں عطا کیا تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد عبد الرحیم کے پاس جب وہ ریشے مبارک آئے تو کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ منکرین تھے، انکار کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول ریشے مبارک تم کو عطا کرے۔ تو شاہ محدث شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اگر تم کو شک ہے تو آؤ۔ تین منکرین آئے، آپ نے تو بے ادبی کی وجہ سے پہلے دھوپ میں نہیں لے جانا چاہا، لیکن پھر جب منکرین نے کہا کہ اگر یہ منہ مبارک ہے تو ضرور جس طریقے سے نبی کونین کے سر پر جب آپ دھوپ میں چلا کرتے تھے تو بادل چھایا کرتا تھا، یہ اگر نبی کا ریش مبارک ہے تو آپ اس کو دھوپ میں لے کے چلیے، انشاءاللہ اگر یہ ریش مبارک ہوگا تو ان پر بھی بادل چھایا کر دے گا۔ شاہ عبد الرحیم ان بالوں کو لے کر باہر دھوپ میں جاتے ہیں، جو ہی سورج کی دھوپ میں آپ پہنچتے ہیں، خدا کی قدرت دیکھیے، نبی کا معجزہ دیکھیے، بالے مبارک کا معجزہ دیکھیے کہ اس پر بادل چھایا کر دیتا ہے، اور تین منکرین جو انکار کرنے والے تھے اس میں سے ایک پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زیارت منہ مبارک، نعرہ تکبیر، توجہ علی بابا حضور۔ دوسرا منکر، توجہ میری طرف دیکھیے، دوسرا منکر کہتا ہے کہ یہ اتفاقیہ ہو گیا، اب دوسری بار لے جایا جائے۔ دوسرے منکر کے کہنے پر شاہ عبد الرحیم نے ان دونوں ریشے مبارک کو پھر دھوپ میں لے گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، بالوں کا معجزہ دیکھیے، بالے مبارک کا معجزہ دیکھیے کہ جو ہی دھوپ میں لے جاتے ہیں بادل اس پر سایہ کر دیتا ہے۔ دوسرا منکر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن تیسرا منکر کہتا ہے کہ یہ بھی اتفاقیہ تھا، آپ نے بھی نہیں ہے، یہ بھی اتفاقیہ تھا، یہ بھی اتفاقیہ تھا۔ لہذا تیسرا منکر بڑا ضد کرتا ہے کہ ایک بار اور لے جائیے۔ شاہ عبد الرحیم تیسری بار لے جاتے ہیں، اور جب تیسری بار لے جاتے ہیں دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ جب تیسری بار جو دونوں بالوں کو ریش مبارک کو دھوپ میں لے جایا گیا تو پھر بادل سایہ کر دیا۔ جس طریقے سے نبی کونین دھوپ میں چلا کرتے تھے اور بادل سایہ کر دیا کرتا تھا، نبی کا ریش مبارک جب دھوپ میں لے جایا جاتا ہے تو بادل
सरसाया कर देता है। तीसरा मुनकिर पढ़ता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ियारत-ए मोहे मुबारक, ज़ियारत-ए मोहे मुबारक, फैज़ान-ए हुज़ूर-ए आली, फैज़ान-ए बाबू हुज़ूर। इसलिए मैं आज के मुनकिरों से कहूंगा कि मुसलमान लावारिस नहीं है, मुसलमान का वारिस बहुत है। हमसे हमारा वारिस आले रसूल ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद है, और दूसरा वारिस ये है कि मुँह मुबारक है। जब तक हमारे दरमियान मुसलमानों के पास रसूल पाक की मुँह मुबारक रहेगा, हमें किसी हुकूमत से खतरा नहीं है, हमें कोई मौत नहीं दे सकता। इसलिए कि जब खालिद बिन वलीद मैदान में जाते हैं, अपनी टोपी में मुँह मुबारक रखते हैं, तो उनको फतह ही फतह हासिल होती है। आज हमारे गुजरिया में मुँह मुबारक है। हम कहते हैं पूरे इलाके के सुन्नी सैयद अकीदा मुसलमान, तुम्हें किसी हुकूमत से कोई खतरा नहीं है। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। इसलिए हजरत गिरामी, ये मुँह मुबारक ये नबी के जिस्म का एक हिस्सा है, इसलिए हमको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और मैं उन मुखालिफों से कहूंगा कि मुसलमानों को ज्यादा मत सताओ, मुसलमानों को ज्यादा मोबलेचिंग मत करो, मुसलमानों को मारपीट मत करो। इसलिए कि ऐसा दीन है कि जब चंगेज खान ने मुसलमानों का कत्लेआम किया और उनके सरों से मीनार बनाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि चंगेज खान इस्लाम लाने पे मजबूर हो गया, जिसको डॉक्टर इकबाल ने यूं कहा है तातार के अफसाने से पासबा मिल गया काबे को सनम खाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, ये मुँह मुबारक है। जानते हैं आज कुछ लोग इनके मुनकिर हैं कि भाई तबर्रुकात से बरकत नहीं हासिल करना चाहिए, तबर्रुकात से कोई वसीला नहीं लेना चाहिए। हे नादानो, तुम सहाबा की जिंदगी को देखो, हदीस पाक है अल्लाह के रसूल अजान को बुलाते हैं और अपने सर के बाल को कटवाते हैं। सहाबा सुरमुट में, नबी बीच में है, सहाबा चारों तरफ से हाथ फैलाए हुए हैं ताकि नबी का कोई भी बाल जमीन पे न गिरे, बल्कि सहाबा किराम के हाथ में आ जाए। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो। ये कोई हदीस सुना रहा हूं, उछल कूद में बड़ा मजा आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, हज़रात, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। खानकाह शहबाजिया के शहबाज सैयद मसरूर गाजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस अब हजरत का खिताब नायाब होगा। मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, बस 2 जुमले और 2 हदीस पाक और सुन ले। अब बस सब आगे बढ़ जाए, बैठ जाए, वो बढ़ जाएंगे आगे। तो हदीस पाक सुनिए, हदीस पाक सुनिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजाम को बुलाया। मना मुज़दलिफा से जब मना आए तो आपने अपने जुल्फ़े अंबर को तरसवाया, कटवाया, एक तरफ के बाल कटवाए और कटवाने के बाद हजरत अबू तलहा अंसारी के हवाले किया, फिर दूसरे तरफ के कटवाए तो अबू तलहा अंसारी के हवाले किया। हवाले करने के बाद कहा कि इनको लोगों में बंटवा दो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको लोगों में बंटवा दो। मैं कहता हूं ऐ नादानो, अगर नबी के नाम का, नबी के तबर्रुकात का
وسیلہ لینا غلط ہوتا تو خود رسول پاک ابو طلحہ انصاری سے یہ کیوں فرماتے کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ وہ اس سے تبرک حاصل کریں؟ تو پتا چلا کہ نبی کے جسم کا ایک ایک حصہ یعنی بال مبارک جب خود نبی کونین نے تقسیم کروایا، اگر وہ شرک ہوتا، اگر وہ بدعت ہوتی تو پھر اللہ کے رسول کیوں تقسیم کراتے؟ پتا چلا کہ بالوں سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تابعین کریم کا طریقہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن میں رسول پاک کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ اسی طریقے سے جلیل القدر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو وصیت کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رسول پاک کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کو رکھ دینا، اس لیے کہ میں اس سے تبرک حاصل کرتا رہا زندگی بھر، اور میرے موت کے بعد بھی میرے کفن میں وہ میرے ساتھ رہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز صحابہ کرام اپنے وصال کے وقت اپنے کفن میں نبی کونین کے منہ مبارک کو رکھنے کے لیے رکھنا یہ باعث نجات سمجھتے ہیں تاکہ قبر کے سوالات ان پہ آسان ہو جائیں۔ لیکن آج کے نادان نام لینا گوارا نہیں، اشارہ کافی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ منہ مبارک کہاں سے آیا؟ ارے یہ تو نبی کے منہ مبارک کا معجزہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر جس کا نصیب ہوتا ہے اس کو کاٹ کر بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہی مدرسہ ظہور العلوم گنجریا ہے، یہاں پر خاک اتھر بھی ہے جسے خاک شفا بھی کہتے ہیں۔ اسی مدرسہ ظہور العلوم گنجریا میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا بھی ہے جو بڑا ہی محترم ہے اور معظم ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو علاقے کے مسلمان کہ سال بھر میں ایک بار زیارت منہ مبارک بھی کرتے ہو اور نہ جانے کتنے بار آل رسول کی زیارت کرتے ہو۔ آج ہمارے اسٹیج پر دو سیدزادے، ایک خانقاہ شہبازیہ کے اور ایک خانقاہ سمرقندیہ کے، دونوں شہزادے یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ بڑی شعلہ بار اور نکات آخری تقریر آپ کے سامنے ابھی ہوگی۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت محمد ابن سیرین تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس کچھ رسول پاک کے منہ مبارک ہیں، تو اس کے بعد ابو عبیدہ نے کہا یہ تم کو کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد سے حاصل ہوا۔ تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر ایک بال ہوتا تو میری دنیا و مافیہ سے بھی سب سے بلند وہ بالا میرے لیے نعمت ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک اللہ کے رسول نے اپنے منہ مبارک کو ہاتھ میں لیا اور لے کر فرمایا کہ جس نے میرے منہ مبارک کو ایذا پہنچایا، تکلیف پہنچائی، گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا اور اس پر جنت حرام ہو جائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ پتا چلا کہ نبی کونین کے بال مبارک کا مرتبہ وہ الگ ہے اور ہمارے بال کا مرتبہ الگ ہے۔ تو نبی کونین کے منہ مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ اگر کوئی دھاگا کے بال کٹوانے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بال کٹتا ہے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن نبی فرماتے ہیں میرے جسم کے ایک بال کو جس نے بھی تکلیف پہنچائی اس پر جنت حرام ہو گئی۔ اے نادانو، ہوش کی ناخن لو، ہوش کی دعا کرو اور اپنے ایمان کو سدھار لو، ایمان کی حفاظت کر لو۔ تم نمازیں پڑھتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، زکات دیتے رہو گے، سجدے پہ سجدہ کرتے رہو گے، لیکن تمہاری عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر تم نے منہ مبارک کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کی ہے تم پر جنت حرام ہو جائے گی۔ تمہاری نماز تمہارے چہرے پہ مار دی جائے گی جس طریقے سے تمہارے پردادا ابلیس اللعین کی 6 کروڑ کی عبادت کو ان کے منہ پہ مار دی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر۔ منہ مبارک وہ عظیم شے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منہ مبارک، اور ایک صحابی فرماتے کہ میں میری بیوی کو ان کے پاس بھیجا، مجھ کو تکلیف تھی، درد تھا، طبیعت خراب تھی، میں نے کہا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر ام سلمہ کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ام سلمہ کے پاس گئی اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے ان دونوں بال مبارک کو چاندی کی نلکی سے نکالا
اور اس गिलास में देकर हिला दिया, फिर चांदी की नलकी में रख दिया, कहा ले जाओ पानी पिला देना। वो पानी लाकर जब वो सहाबी रसूल पीते हैं तो उनको बीमारी से शिफा मिल जाती है, बीमारी से शिफा मिल जाती है। अरे अपने तो अपने, गैर भी जब उसको वसीला बनाकर उससे फायदा हासिल करना चाहे तो उसको भी शिफा मिली। हिरक़्ल आज़म, हिरक़्ल बादशाह जो ईसाइयों का बहुत बड़ा बादशाह था, उनके सर में हमेशा दर्द रहता था। बड़ी खुशनसीबी से उनको एक बाले मुबारक मिल गया और उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी में सिलकर आगे की तरफ रखा और रखने के बाद उनको जो है सो टोपी को पहनने लगा। अभी टोपी पहना ही था कि सर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। तो तुम याद नहीं बांधो, तो बांधो याद नहीं तो क्या बुलवा बना ये आलम है जो खाके अथर यहाँ पर है, इस खाके शिफा का ये आलम है कि अगर उस खाके शिफा को तुम किसी दवाई में मिलाकर या ऐसे ही बावजू पाको साफ होकर उनको उंगली से लेके चाट लो तो तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हज़रत गिरामी, वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हजरत की अनाउंसरी मैं ही कर दूं ताकि मुझे तबर्रुक मिल जाए। हजरत गिरामी, अब आपके सामने खानकाह शहबाजिया के शेर चादर की नाथानी होगी। अब आपके सामने आइए अब आपके सामने आई है, यही है,